أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ الحمد للہ رب العالمین تمام صفات کارسازی صرف اللہ ہی کے لیے جو پرورش کرنے والے ہیں سارے جہانوں کے. سن چکے ہیں آپ عالمین جمع ہے عالم کی. ایک لفظ ہوتا ہے عالم لام کی زیر کے ساتھ. اس کا معنی ہے جاننے والا. اسی سے علماء بنتے ہیں. قرآن کریم کے اندر سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو صفات بیان کی ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کے بھی اور ظاہر ہیں. تو عالم کا لفظ حقیقتاً تو ذات باری پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن مجازاً دنیا کے انسانوں پر جو کچھ جاننے والے ہیں عموماً اسلام کی زبان میں دین کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو عالم یا علماء کہا جاتا ہے. دوسرا حرف ہے، دوسرا جملہ ہے عالم. عالم کا معنی ہے جہان. ایک لفظ ہوتا ہے عالم، اس کا معنی ہے مراد ہے نشان. جھنڈے کو بھی عالم کہہ دیتے ہیں. اس سارا جہان جو ہے در حقیقت یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک مقام میں لکھا ہے ففی کل شیء لہ شاہد تدل علی انہ واحد. کائنات کی ہر چیز کے اندر ایک گواہی دے رہا ہے اس بات کی علی انہ واحد، اس جہان کا بنانے والا ایک اللہ ہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ دلیل ہے، نشانی ہے حق تعالیٰ شانہ کے وجود کی اور اس کے واحد لا شریک ہونے. جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لائن میں کچھ شعور بخشا ہے اس نے ان چیزوں کو دیکھ کر وہیں سے اللہ تعالیٰ کے الوہیت کے مسئلے کو معلوم کیا. کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک گڈریا بھیڑ بکریاں
چرانے والا، زندگی ساری اس میں گزر گئی۔ اس سے کسی نے پوچھا تو نے اپنے رب کی پہچان کی ہے؟ اس کائنات یہ چل رہا ہے، یہ نظام، اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں؟ اور تمہیں اس بات کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں اتنا جانتا ہوں، البارۃ تدل علی البعیر، یہ مینگنیاں جو ہوتی ہیں، اونٹ کی مینگنی ہو یا بھیڑ بکری کی، اس کو بارہ کہتے ہیں۔ البارۃ تدل علی البعیر، مینگنی کہیں پڑی ہوئی نظر آئے تو دلالت کرتی ہے کہ یہاں کوئی اونٹ گزرا ہے، چاہے اونٹ نظر نہ آئے لیکن مینگنی بتاتی ہے کہ اونٹ گزرا ہے۔ البارۃ تدل علی البعیر، وآثار الاقدام تدل علی البصیر، قدموں کے نشانات کہیں نظر آئیں تو دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پہ گزرنے والا گزرا ہے۔ افالسماء ذات ابراج، بھلا یہ آسمان بھی بڑے بڑے برجوں والے ہیں، بلند آسمان۔ وارض ذات فجاج، اور یہ زمین وسیع فراخ، بڑے بڑے کشادہ زمین۔ وبحار ذات امواج، اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، کیا اس بات کی دلالت نہیں کرتے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے؟ جس نے بھی کائنات کی کسی بھی چیز میں غور کیا اس کو پتہ چل گیا اس بات کا کہ کائنات کے نظام بنانے والا بھی کوئی ہے اور چلانے والا بھی کوئی ہے۔ شاید میں نے درس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ وہ مناظرے والی بات سنائی تھی کہ اس زمانے میں منکرین خدا ایسے لوگوں کی کثرت تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واحد انسان گزرے ہیں جو علم کلام کے ایسے ماہر تھے کہ بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے مغرور لوگ اور اللہ کے منکر امام صاحب کے سامنے سر رکوع ہونا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو عقلی دلیل پیش کی تھی جس سے وہ آدمی لاجواب ہوا اور پھر اس کو مسلمان ہونا پڑا۔ پھر تفصیلات میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، عرض کر رہا تھا کہ عالم، اس کا مادہ ہے عالم، اس کا معنی نشان ہے، جھنڈا بھی ایک نشان ہوتا ہے۔ یہ عالم کو، اس جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی، جیسا کہ میں نے سنایا کہ آسمانوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر، دریاؤں کو دیکھ کر اگر پتہ لگا لیا کہ دریا بغیر کسی چلانے والے اور بہانے والے کے نہیں بہتے اور آسمان کسی بنانے والے کے اور اٹھانے والے کا نہیں اٹھتے، یہ اس بات کی کھلی ہوئی نشانی ہے کہ اس جہان کا کوئی بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی۔ تو کائنات کا ایک ایک ذرہ در حقیقت نشانی ہے، دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی بھی اور اس کے واحد لا شریک ہونے کی بھی۔ جس نے بھی اس میں غور کیا اس کو اس سے پتہ چل گیا۔ میں نے آپ کو ایک بھائی کا قصہ سنایا تھا، چرخہ کاٹنے والی، لیکن جو جس لائن میں لگی تھی اسی سے اس نے وہ بھیڑ بکریاں چلانے والا جو ہے اس نے مینگنیوں سے نشان لگا لی کہ کائنات کا بنانے والا چلانے والا کوئی ہے۔ جو جس لائن کا آدمی ہوتا ہے اس میں اس نے غور کیا تو وہیں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا پتہ چل گیا۔ تو عالم ایک جہان کو کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، انسانوں کا ایک جہان ہے۔ حیوانات کا بھی ایک جہان ہے، حیوانات میں کئی قسمیں ہیں۔ چوپائے ہیں، ان کا ایک جہان ہے، اور پھر ان چوپائیوں کے اندر کچھ حلال جانور ہیں، ان کا بھی ایک جہان ہے۔ ناپاک اور حرام جانور ہیں، ان کا بھی ایک جہان ہے۔ زمین کے دامن پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ان کا بھی ایک جہان ہے۔ زمین کے دامن اندر نیچے بے شمار مخلوق ہے، ان کا بھی ایک جہان ہے۔ سمندر کے اندر بے شمار مخلوق ہے، ان کا بھی ایک جہان ہے۔ فضا میں اڑنے والے پرندے، ان کا بھی ایک جہان ہے۔ ملائکہ کرام کا بھی ایک جہان ہے، جنات کا بھی ایک جہان ہے۔ یہ تو چند وہ چیزیں جو ہمیں معلوم ہے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ
کہ 80,000 عالم. اب اندازہ کریں، ہم تو 2-4 قسم کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ نے سنا تھا رب العالمین کی تفسیر کے ذیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اور سلطنت بادشاہ عطا فرمائی دل میں ہو ایک داعیہ اور امنگ پیدا ہوئی کہ اللہ کی مخلوق کی دعوت کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں اپنے مخلوق کو جانتا ہوں اور ان کی ضرورتوں کو بھی. ان کو پھر اصرار ہوا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی آپ کر لیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کو آج کے زمانے کے ناقص بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں تھے. وہ تو ایسے بادشاہ تھے کہ جو اس سے پہلے بھی اللہ نے ایسی بادشاہ کسی کو نہیں دی اور قیامت تک کسی اور کو نہیں دیں گے. انسانوں پر نہیں، جنوں پر بھی ان کے حکمرانی تھے، اور ہوائیں بھی ان کے تابع تھے، اور پرندے بھی ان کے تابع تھے. تو انسانوں کو بھی جنات کو لگا دیا اور مہینوں کی مدت پر انہوں نے کھانے تیار کی، دعوت تیار کی. ایک شاہی نظام. ہم تو اپنے جو سوچ ہے اس کے مطابق سوچ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن شاہانہ نظام جو ہوتے ہیں وہ بڑے محیر العقول ہوتے ہیں. ہمارے لاہور کی بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالقادر آزاد مرحوم، انہوں نے ایک قصہ بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ سعودی عرب علماء کا ایک وفد گیا تو شاہی مہمان تھے. اس زمانے میں غالباً شاہ فہد کا دور تھا یا اس سے پہلے شاہ خالد مرحوم کا. علماء کا وفد پاکستان سے بھی باہر کے ملکوں سے بھی لوگ گئے ہوئے تھے. تو شاہی مہمان ہونے کے لحاظ سے ان کے اکرام بھی اسی درجے میں تھا. تو کہتے ہیں جہاں ہمیں لے جا کر بٹھایا گیا اور کھانے کے لیے ہمیں مدعو کیا گیا، تو جب کھانے کے کمرے میں ہمیں بلایا گیا تو دیکھا ایک بہت بڑی، جس طرح ایک تالاب نما ہوتا ہے، ایک بہت بڑی 5 پلیٹ تھی. جس طرح یوں سمجھے کہ مسودہ کی ایسے جو ایک بڑی پلیٹ، دیکھو پلیٹ بھی کہیں سے بنائی ہوگی آپ نے، اور میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن شاہی نظام میں ایسا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم نے ایک اونٹ دیکھا بیٹھا ہوا. ہم حیران ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے، یہ اونٹ کیسا؟ بالکل ایسا نظر آ رہا ہے بالکل صحیح سال اونٹ بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد شاہی کارندہ ایک آیا، بڑا خنجر اس کے پاس تھا. اس خنجر سے اس نے جو اس کے اونٹ کے سینے میں مارا تو اس کو چاک کیا تو وہ واقعہ روز شدہ پورے کا پورا، اور اس کے اندر سے بکرا نکلا صحیح سال روز شدہ. وہ بکرے کو پھر خنجر مارا، اس کے اندر سے مرغے نکلے سو صحیح سال روز شدہ. اب پھر وہ تمام مہمانوں کے سامنے پیش کیا تو کہتے ہیں کہ کھانے تو ساری دنیا کھاتی ہے، لیکن یہ سارا نظام دیکھا میں عجیب دیکھا. اب یہ شاہی نظام ہوتے ہیں. آپ حضرات کو کبھی موقع ملا ہے یا نہیں ملا، ہمیں کبھی کبھی موقع ملا ہے شام کے یہاں، تو آپ صرف کہا ہے کہ ایک گھونٹ پی لیں تو آپ ایسا لگے کہ ایک گھونٹ پینے کے ساتھ آپ کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ایک کرنٹ لگا. اس میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں. مجھے مواقع ملتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. عربوں کی مہمان نوازی جو ہے یہ ضرور مسئلہ ہے دنیا کے اندر. عربوں کے بعد یہ خوبی اللہ نے پٹھانوں کو عطا کی. کچھ چیزیں آپس میں کی خسرتیں ملتی ہیں. عرب لوگ، موجودہ عربوں کا ایک مجموعی مزاج جو ہے میں چھوڑتا ہوں، لیکن عرب لوگ بنیادی طور پر نہایت بہادر اور دلیر ہوتے ہیں. ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور قائم اس قسم کے ہیں، سخت جفاکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور ان پٹھانوں میں جب ہم یہ بات دیکھی، یہ دشمنی بھی ان کی بڑی خوفناک ہوتی ہے اور دوستی انتہائی عجیب ہوتی ہے. یعنی انسان کی سوچ سے زیادہ تواضع کرتے ہیں اور ان کا اکرام کرتے ہیں. میں چند سال پہلی بات ہے عمرے کے لیے گیا تو میرے ساتھ یہاں کے ساتھی تھے. وہاں ہوٹل میں ہمیں نہ ٹھہرے دیے گئے. ہمارے پاکستانی ساتھی ہیں، ان کا وہاں گھر ہے فارم شریف سے باہر ایک محلہ ہے. مغرب کی نماز ایک دن ہمیں وہاں محلے کی مسجد کے اندر پڑھی. اس کا ایک عرب نوجوان تھا، اس نے اس سے پوچھا ہمارے پاکستانی تھے کہ کون ہے؟ کہا یہ پاکستانی ہمارا دوست ہے، پاکستانی عالم ہے. اس
نے کہا کہ کل ان کی افطاری ہمارے ساتھ ہو ہماری طرف سے. کہنا انہوں نے خود بھی کہا عربی زبان میں جانتا تھا لیکن اس نے بھی کہا کہ آپ انہیں کہیں کہ ہم افطاری کریں. اگلے روز افطاری پر ہم گئے. آپ حیران رہیں گے، میں آپ کو ساری چیزیں گروا نہیں سکتا. 2-4 آدمی کی افطاری تھی، ہمارے 50 آدمی بیٹھے ہیں زیادہ کھانے والے، اس سے زیادہ مطلب تنوع موجود، ہر ایک قسم کا ایسی چیزیں بھی تھیں جو ہم نے نہیں دیکھی. تو خیر اب یہ کر رہا تھا کہ شاہی نظام تھا، سلمان اسلام جیسا بادشاہ پیغمبر ہو، اس نے کیسا نظام کیا ہو. اب اللہ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں اس مخلوق کو اطلاع دینے کی، میں نے کھانا تو تیار کر لیا ہے، میلوں کی مسافت پر دسترخوان بچھے ہوئے ہیں یا کھانے کے انتظامات ہیں. آپ اے اللہ آپ حکم دیں اپنے مخلوق کو یا اسے دل میں بانٹ ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے پھر مخلوق کو حکم دیا. سب سے پہلے سمندری مخلوق کو کہا آپ لائیں. میرے بندے سلیمان علیہ السلام نے آپ کی دعوت کی اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. حدیثی کسی کتاب میں پڑھی تھی لیکن کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. ہر ادب کی کتاب میں ہم نے پڑھی تھی. ایک لنگڑی سی مچھلی یعنی پورے اس کا عذاب سلامت نہیں تھے، وہ آئی اور جو کچھ سلیمان علیہ السلام اور ان کے عمال حکومت نے مہینوں کی مدت میں تیار کیا تھا وہ لمحوں کے اندر ہڑپ کر گئی اور پلٹ کر پھر اس نے اللہ نے قوت گویائی عطا کی. یہ ایک آزمائش امتحان تھا. اللہ تعالیٰ جب چاہتے تو مخلوق کو بولنے کی، انسانوں کو اگر بلوایا ہے، انسانوں کو بولنا روکتا ہے تو گنگا ہو جاتا ہے. ہر مخلوق کو بلا سکتا ہے لیکن میرا پیٹ نہیں بھرا. حضرت سلمان صاحب بڑھتا حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ میں نے سارے مخلوق کے لیے یہ گہری مچھلی کھا گئی. تو بے احتیاط کی زبان میں اتنا کچھ کھا کے رکھ اور مانگ رہی ہے. سلمان اسلام کو مچھلی نے کہا حضرت جی مہمان کو گھر میں بلا کر یہ جواب نہیں دیا جاتا. سلیمان اسلام سجدے میں گر پڑے، یا اللہ تو جانتا ہے مخلوق اور تو ان کی ضرورتیں پوری کرتا. رب اسی کو کہتے ہیں. اس کے متصل جو جملہ ہے الرحمن الرحیم، جس کا معنی ہے بے حد مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت بڑی عجیب ہے کہ اللہ جو ساری کائنات کی تربیت کر رہے ہیں، پال رہے ہیں، یہ پالنا اس کی پرورش کرنا تربیت کرنا کسی مجبوری کے تحت نہیں کر رہا. اللہ مجبور نہیں کسی کے سامنے، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ رحمان اس کی صفت ہے. رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ سارے مخلوق کی پرورش کرے، اس کی مہربانی کا تقاضا ہے. جس طرح اس کائنات کو وجود بخشنا اس کی مہربانی کا تقاضا ہے، اس سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا. کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اللہ جہان کو بنائیں، آسمان کو بنائیں، آسمانوں کو بنائیں، زمینوں کو بنائیں اور آسمانوں میں فلاں فلاں چیزیں رکھی جائیں اور زمینوں میں فلاں فلاں چیزیں رکھی جائیں اور پھر اس میں اور دوسری طرح. یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کی مہربانی کا تقاضا ہے. مہربانی سے اللہ نے سارا جہان پیدا کیا اور پھر اپنی مہربانیوں کے ذریعے سے اس کی پرورش کا نظام بھی کیا. تو یہ جتنا بھی تربیت کا نظام ہے اللہ کی مہربانیوں کے ساتھ. قرآن کریم کے اندر آپ مختلف مقامات پر پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہیں تو لمبی فہرست ہوتی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اس میں 2 جملے بولے، ایک الرحمن اور دوسرا رحیم. دونوں کا مادہ ایک ہے رحم، لیکن ایک لفظ رحمان ہے دوسرا رحیم ہے. ترجمے میں نے بہار مہربان ہے نہایت رحم والا. دونوں ہی عربی گرامر کے لحاظ سے مبالغے کے سیکھ یعنی بہت مہربانی کرنے والا. لیکن جو پہلا جملہ ہے الرحمن، اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اس رحمت ہے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہو رہا. اور دوسرا جو جملہ ہے رحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، اس صفت رحمت ذکر ہو رہا ہے جو قیامت دن ظاہر ہوگی. تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ اتنی عام ہیں کہ اس سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مومن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ نے اپنی مہربانی روکی کسی سے نہیں. دیکھیے آپ مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد تعلیم کے قائل بھی ہیں. آپ کو اللہ کھلا رہا ہے لیکن آپ کے ساتھ ہی پڑوس کے اندر دائیں بائیں
جو نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو کھلا رہا ہے، بلکہ ان لوگوں کو کھلا رہا ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، روس کے داری ان کو کھلا رہا ہے۔ یہ اس کی صفت رحمان ہونے کی ایک نشانی ہے کہ کافر، مسلم، وفادار، غدار، مومن، منافق، سب کے سب جو اس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اور کھا رہے ہیں۔ سعدی نے اپنی کتاب کے اندر ایک شعر کہیں لکھا ہے، قدیم زمین سفرائے عاموس، قدیم کہتے ہیں یہ جو چمڑا رکھنے والے جو چمڑا رکھتے ہیں، کوئی ٹکڑا چمڑا تیار کرتے ہیں، اس کو عربی فارسی زبان قدیم کہتے ہیں۔ تو محاورے کے اندر بولا کہ زمین کے اوپر کی جتنی بھی کھاد ہے، اوپر کی سطح، اس کو قدیم سے تعبیر کیا ہے۔ اب قدیم زمین سفرائے عاموس، زمین کی جو سطح ہے پوری کھاد ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک عام دسترخوان ہے، سفرہ، اور عربی زبان کا لفظ سفرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے زمین کے اوپر، چہ دشمن بنی خانے جنما چہ دوست، کہ اس دسترخوان پر دشمن بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے، دوست بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ یہ اس کے رحمان ہونے کی ایک نشانی ہے۔ یہاں کسی نے نہیں روکتا اپنی مہربانی سے، سب کو عیش کرا رہا۔ بلکہ آج کی دنیا کے اندر بے حیثیت مجموعی مسلم دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں جو کفار ہیں وہ زیادہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، اپنے شہروں کی بناوٹ سجاوٹ کو دیکھتے ہیں، بیرون دنیا میں جو لوگ گئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں ان کو دی ہیں۔ میں یورپ کے ملک برانی صرف انگلینڈ کا، لیکن عمومی طور پر میں نے مختلف شہروں کے اندر گھوم پھر کر دیکھا ہے، حیران رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو کارنامے، اس قدر خوبصورت شہر ہیں، ایسے ان کے تناسب ہے بناوٹ کا، پھر سمندر ان کے ساتھ ساتھ سمندر ہیں، پھر ان کے جو جہاز چلتے ہیں وہ ایسے ہم حسن اور خوبصورتی کے سامنے۔ میں جیسے ہیتھرو ایئرپورٹ سے اتر کر سویڈن کی طرف جا رہا تھا، بابین ٹائم تھا، گاڑی تو میرے بھائی چلا رہا تھا، تو میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، لمبی لمبی چراگاہیں، اتنی ہریالی ہے کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں سمجھتا تھا ہمارے پاکستان میں ہریالی رہتا ہے تو اس میں کوئی شک جو ایک بات نہیں، لیکن وہاں کی حکومت نے اس نظام کو اتنا خوبصورت بنایا، جس طرح آپ کو یہ سفید بچھی نظر آ رہی ہے کہ اونچ نیچ اس میں نہیں ہے، اس طرح میلوں کے حساب سے چراگاہیں اس اونچ نیچ نہیں، کوئی ٹپے اس کے اندر نہیں، ایسا خوبصورت۔ اور آپ وہاں کی سڑکوں پر ہفتوں پھرتے رہیں، آپ کی جوتوں پر گرد و غبار نہیں ہوگی۔ اور سنا ہے بعض یورپ کے ممالک اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، انگلینڈ وغیرہ کے مقابلے میں زیادہ۔ سویڈن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا کافی کھا کے اس کا ریکارڈ زمین پر پھینک دیتا ہے سگریٹ، تو اس پر $500 کو جرمانہ ہوتا ہے۔ وہاں کی حکومت نے اس قدر مطلب اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کیا۔ کاش کہ ہمیں بھی ہماری زندگی میں اس ملک کے اندر ایسا نظام آ جائے، یہ ملک بھی صاف اور پاک، اور آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بھی صفائی طہارت کا جو ایک تصور جو ہے پل جائے۔ ہم تو میرے حیثیت قوم بڑی گندی قوم، قانون شکن، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے، دوسرے کی اذیت کا سامان پیدا کرنے والے، دوسرے کی مشکلات پیدا کرنے والے، اور اپنے ملک کو اپنے حرکات سے، اپنی بے تدبیریوں سے گندہ کرنے والے لوگ۔ جس دین کے نام لیوا ہیں وہ دین بڑا پاک دین ہے، اس کی تعلیم ہی ہے الطہور شطر الایمان، صاف اور صفائی اور پاکیزگی جو ایمان کا حصہ، ایمان کا تقاضا ہے۔ الاسلام نظیفا تدعو الی النظافہ، اسلام جو ہے ایک صفائی والا دین ہے اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے گندے ہیں۔ سچی بات ہے کہ ہم یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے شرم بھی آ رہی ہے، لیکن یہ کہنے کے بغیر رہ نہیں سکتا کہ ہم اپنے گرد و پیش کو جب دیکھتے ہیں گندے ہی گندگی، پر یہ ہماری اپنی طبیعت تبدیلی میں سب سے، یہ زمین اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن اس انسان نے اس کو گندا کر دیا۔ وہ بھی انسان ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہم نے بسنا ہے، یہ ہماری زمین ہے، ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے گندا نہیں کرنا۔ ہماری سوچ اور سوچ فرق ہے۔ اللہ کرے
بات کا شعور مل جائے. ہم لاشعور ہے بنیادی طور پر. پیسے کی فراوانی جو شعور نہیں لاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوتی ہے کہ شعور پیدا ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پیسے والے بھی گندگی پھیلا رہے ہیں اور جو پڑھے لکھے کھلاتے ہیں وہ زیادہ کام شکن ہوتے ہیں. سڑکوں گاڑیاں دوڑانے والے جو بابو ٹائر جو زیادہ کام شکن نہیں کرتے. یہ ہمارے قاضی نوجوان جو ہیں ان کو تو اللہ کی ہدایت ہے. یہ موٹر سائیکل چلانے والے اس قدر کام شکن ہیں، وہ جاہل رکشہ دوڑانے والا جو ہے اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا. کس انداز سے گاڑی کا بیچ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہے، حالانکہ ان کے لیے ٹریک ہے. نہ تو یہاں کوئی اس ملک کا نظام حکومت ہے، نہ یہاں کی پولیس ہے، کچھ ہے، لیکن ہمارے قوم میں ایسا قوم جو ہے اس کا شعور نہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت عام ہے کفار کے لیے بھی اس دنیا کے اندر اور مومنین کے لیے بھی، اور عام اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. استاد نے ایک مقام پر یہ لکھا ہے، ایک غریب ہے کہ از خزانہ غیب گر و ترسا وظیفہ خودداری، کہ اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا صحیح بادشاہ ہے. از خزانہ غیب کے تیرے غیب کے خزانوں سے گر و ترسا وظیفہ خودداری، جو آگ پوجنے والے ہیں، جو بت پوجنے والے ہیں، ان کا بھی تو کھلا رہا. تیری پرستش نہیں کرتے، کوئی آگ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی بت کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو ان کو کھلا رہا ہے. دوست دارا کجا کنی معلوم تو کے بعد دشمنہ نظر داری، تو دوستوں کو کیا معلوم کرے گا جب دشمنوں میں تیری مہربانی عام ہے. یہ اس کا رحمان ہونے کی علامت ہے. مفسر نے لکھا کہ رحمان دنیا دنیاوی لحاظ سے وہ رحمان ہے، اور رحیم رحیم کا جو کلمہ ہے اس کا اشارہ ہے آخرت میں، کہ وہاں کی جو مہربانیاں ہیں اس سے مستفید صرف اہل ایمان ہوں گے. کفار پر اللہ کی مہربانی ہے. یا ایش کر لو کفار، اللہ فرمان ہے جتنا وہ کر سکتے ہو کر لو، لیکن وہاں میری مہربانی صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، واحدین کے لیے. اس لیے دونوں جملے مبالغہ کی صیغے ہیں، دونوں صفت غیب سے مشتق ہیں، لیکن ایک رحمان کی شکل میں دوسرا رحیم کی شکل میں. تو بعد والا جملہ جو اس کا تعلق آخرت کی رحمت کے ساتھ ہے، اور پہلا والا جملہ جو اس کا دنیا کی رحمت کے ساتھ ہے. دنیا چونکہ پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے، اس واسطے رحمان کا کلمہ جو ہے پہلے لایا گیا، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ اس کی مہربانی کتنی عام ہے کہ کیا کافر، کیا مسلمان، کیا وفادار اور کیا مومن اور کیا منافق، سب کے سب اس سے مستفید ہوئے. اور پھر اس کی مہربانی ایک عجیب نظام ہے کہ اس نے صرف انسان کے جسم کی پرورش کا انتظام نہیں کیا، جسم کی بقا اس کی پرورش کے لیے انتظام تو کیے ہی، اس نے اس کی جو جسم جس جوہر پر قائم مراد روح ہے، روح کی تازگی کے لیے، اس کی پرورش کے لیے بھی اس نے مہربانی کی ہے، اور اس کے بقا کا سامان بھی رکھا ہے. جسم خاکی ہے، اس زمین سے پیدا ہوا، جسم کے سارے تقاضے بھی خاکی ہیں. اس خاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غلے بھی زمین میں پیدا کیے، پھل بھی زمین میں پیدا کیا، علاج مادے کے انتظامات بھی زمین میں پیدا کیے، دوسری ضرورتیں جتنی بھی ہیں وہ سب زمین میں پیدا ہو رہی ہیں. اور روح آتی ہے یہاں زمین میں نہیں پیدا ہوئی، وہ آسمان سے آئی. اس کو زندہ رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں سے اس کے تازہ کے سامان بھیجا قرآن کی شکل کے اندر. انبیاء کرام علیہ السلام کی بحثت، اللہ کی کتابیں، یہ ہدایت کا سارا نظام جو ہے یہ روح کی تازگی اور روح کی حیات اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ سامان بھی. تو اس کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ جسم کی پرورش کا بھی نظام اس نے کیا ہے اور روح کی پرورش کا نظام بھی کیا ہے. اس کو کہتے ہیں رحمان. آپ ذرا 13 بارے میں سورہ رات کی 34 آیت دیکھیں. تیسری اور چوتھی ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین پھیلائی. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور
اسی نے اس زمین کے اندر بڑے بڑے بوجھ رکھ دیے، پہاڑ، جس کی وجہ سے ایک جبال اوتادا بھی کہا کہ اللہ نے پہاڑوں کو میخیں لگا دی، سر میخ لگنے سے، کیل لگنے سے چیز پختہ ہو جاتی ہے، متحرک نہیں رہتی، تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام میں اوتاد بھی فرمایا، تو یہاں رواسیہ کا لفظ ایک بوجھ ڈال دیا جس کی وجہ سے زمین متحرک نہیں رہتی، وَأَنْهَارًا، اور اس نے ندیاں بھی بنائی، یہ اللہ اپنی مہربانی پہ پھر اس میں فرمایا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل میوے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، ان کے اندر اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیے، اس نے دو دو قسم کے۔ آپ اپنے ملک کے اندر زرعی نظام کو دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایک ہی قسم کی نظر آتی ہیں لیکن ان کی لذت جدا جدا۔ یہاں موسم بہار کے اندر جب پھولوں کی نمائش ہوتی ہے، آپ ایک قسم کا پھول جو اس کی کتنی ایک قسم کا پھول ہے، ایک ہی پھول ہے، لیکن اس کا کلر دیکھتے ہیں اور کس تناسب سے اس کی پتی پر جب غور کرتے ہیں، کس تناسب سے پر پروردگار عالم نے اس کو بنایا ہے، کتنے رنگ ہیں اس کے۔ ایک گلاب کو دیکھ کے کتنے قسم کے گلاب ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کچھ نمونے میں من کل ثمرات، ہر قسم کے میوے، جعل فیہا زوجین، اس کے اندر جوڑے رکھے، یغشی اللیل النہار، وہی ڈھانپتا ہے دن پر رات کو، دن آتا ہے روشنی پھیلانے کے لیے، پھر رات آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر روشنی سمٹتی ہے، پھر رات سمٹتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور رحمت کی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ورنہ ایک بھینس بھی چیز دیکھتی ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے، بھینس کو فکر کرنے کی شوق نہیں، وہ بھی دیکھتے زمین آسمان کے نظام کو، لیکن انسان کو اللہ پاک نے جو فکر کی نعمت عطا فرمائی، جو غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی انعامات کا شکر گزار بنتا ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین کے اندر ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے متصل ملے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجوریں ہیں، صنوان وغیر صنوان، بعض ایسے ہیں کہ جن کے دو تنے ہیں اور کسی ایک تنا ہے، یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے لیکن لذتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ ونفضل بعضها على بعض في الأكل، پانی ایک جیسا ہوتا ہے لیکن بعض کا پھل زیادہ ہوتا ہے اور بعض کا کم ہوتا ہے، یہ ان کا کمال نہیں، پر ہم نفضل، یہ ہم پڑھاتے ہیں، کسی کو کم کرتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جن کو وقت عقل ہے، جو غور کرتے ہیں۔ ذرا آگے چلیں، سورہ نحل دیکھیں 14 پارے میں، اس کی شروع کی آیات میں اب 3 4 5 6 7 8 354 خلق السماوات والارض، اسی نے بنایا آسمان اور زمین بالحق، ٹھیک ٹھیک، تعالی وہ بلند و بالا برتر ہے، عما یشرکون، ان شریکوں سے جو اللہ کا حصہ دار بناتا ہے۔ آسمان زمین اس نے بنایا، کسی سے امداد نہیں لی، تو کیا اس بات دلیل نہیں کہ اس کو کسی اس کا کوئی حصہ دار اور شریک بھی نہیں ہوتا؟ تعالی بہت بلند و بالا ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اس انسان کو دیکھو ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، فائدہ و خصیم مبین، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتا ہے، اپنی اصلیت کو بے غور کر، کہاں سے بنا؟ اللہ اکبر۔ سچی بات یہ ہے، اگر انسان اپنی تخلیق پر اور محل تخلیق پر غور کرے تو کبھی میں سمجھا نہ یہ ہنس سکتا ہے، نہ روح تکبر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک پانی کے قطرے سے جو ناپاک ہے اس سے بنایا ہے، اس انسان کو تو کوئی حق ہے ہی نہیں وہ روح تکبر کرنے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپائے بھی اسی
کی کھالوں سے بالوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان کی گوشت سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان جانوروں کی عزت بھی ہے. جب بہت سارے جانور ہوتے ہیں، جب تم لے کے جاتے ہو تو دنیا والے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا قسمت والا، بڑا مالدار آدمی ہے، یہ تمہاری عزت کا سامان ہے. حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب شام کو چلا کر لاتے ہو، جب صبح چلانے لے جاتے ہو تو آتے جاتے تمہارے جانوروں کو دیکھ کر جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا قسمت والا آدمی. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں عزت دی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وہی جانور تمہارے بوجھ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. إِلَىٰ بَلَدٍ اسْمُهُ الشَّيْءُ لَمْ تَكُونُوا بِالِغِيهِ، جہاں تم ان بوجھوں کو لے کر پہنچا نہیں سکتے تھے. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر بہت تکلیفیں اٹھا کر. إِنَّ رَبَّكُمْ، تمہارا پروردگار، لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، جو شبدت کا نام رحیم ہے، اس کے رحمت کا تقاضا ہے، اپنی مہربانی سے تم نے سب کچھ تمہیں عطا کیا. والخیل، گھوڑے بھی، والبغال، خچریں بھی، والحمیر اور گدھے بھی، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم سواری کرو. وزینہ، تمہاری رونق بھی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ ایک جملہ عجیب ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو تم نے کچھ دیکھیں، آئندہ ایسی چیزیں پیدا کرتا رہے گا جو تم نہیں جانتے، آج نہیں جانتے. ہمارے باپ دادا نہیں دیکھا کہ موبائل بھی کوئی چیز ہے. ایک چھوٹا سا آلہ ہوگا، پوری دنیا میں گفتگو کریں گے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت ریڈیو ایجاد ہوا تھا، تو ریڈیو کی جو گفتگو ہوتی تھی لوگ اس کو دائیں بائیں گھوم کر دیکھ رہے کیا چیز بول رہی ہے. اپنی گانچوں میں بیٹھا، پھر دیکھتے دیکھتے ریڈیو سے آگے ٹی وی آیا اور ٹیپ ریکارڈر اور دوسری ساری چیزیں، وی سی آر آیا، پھر وہ ڈش اینٹینا، اور کرتے 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 پھر کیا سے کیا ہوا. ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اس کے اندر چھوٹی سی وہ جو میموری کارڈ ہے، بس کتنا کچھ سامان اس اندر آ جاتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ پیدا کا یہ مظاہرے کا جملہ ہے. یخلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرتا ہے اور پیدا کرے گا. اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، پیدا کرتا ہے یہ زمانہ حال کے اندر اور اگلا زمانہ مستقبل کے اندر. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرتا رہے گا، کرتا بھی ہے اور کرتا رہے گا وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. آج ہم نہیں جانتا آنے والے زمانے میں کیا ہوگا. اب یہ شکایت کیا دنیا میں جہاں کہیں بیٹھا ہے، دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دوسرے ہلکا سکتا دیکھ رہے ہیں، پورا گھر سب کچھ دکھانا چاہتے ہیں. یہ اس انسان کو اللہ پاک نے اتنی عقل دی ہے تو خود دینے والی ذات کتنی قدرت والی ہے. اس لیے فرمایا کو مالا، وہ پیدا کرتا رہے گا وہ چیز جو آپ نہیں جانتے. آنے والے زمانے میں کیا کیا ہوگا آج ہم نہیں جانتے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے اس نے آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے. مِنْهُ شَرَابٌ، اس سے تم پیتے ہو. وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اسی درخت ہوتے ہیں جس کو تم چلاتے ہو. وَيَنبُتُ لَكُمْ، اگاتا ہے تمہارے لیے بے زیادہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتی بھی، بس زیتون بھی، کھجوریں بھی، انگور بھی. وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم پھل بھی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مہربانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے جو غور فکر کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اسی نے تمہارے لیے رات کو کام میں لگا دیا، والنہار دن کو بھی، والشمس والقمر سورج چاند کو، والنجوم اور ستارے بھی، مسخرات کام میں لگے ہو بأمرہ، اللہ کے حکم سے. برابر سورج طلوع ہو رہا ہے اور رات بھی آ رہی ہے، اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں لیکن عقل والوں کے. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، جو چیزیں اللہ نے تمہاری زمین پھیلا دی ان کا رنگ مختلف ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس میں بھی نشانی ان لوگوں کی جو سوچتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم سے تازہ گوشت کھاؤ، مچھلی کا اس میں پکڑتے ہو، تازہ گوشت کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس سے تم زیورات نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو. تلبسون، جو پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، پھر تم دیکھتے ہو کہ جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں پانی کو پھاڑ کر. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس سے فضل تلاش اور تجارت کرو اس سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار اور احسان مانو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اسی نے زمین میں بڑے پہاڑ رکھ دیے. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کبھی یہ زمین ہل کر تمہیں
پریشان نہ کرے تاکہ زمین ہلے نہ. وانہارن اور اس نے دریا بھی ندیاں بہائیں وسبلن اور بڑے بڑے سڑکیں اور راستے بنا دیے لعلکم تہتدون تاکہ راہ وعلامات اور بے شمار نشانیاں وبالنجم هم یہتدون اور جب سمندر میں تم سفر کرتے ہو تو پھر تمہیں سڑکوں کا پتہ نہیں ہوتا پھر ستاروں کا ذکر تمہاری راہ میں ہوتی ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق یہ آخری جملہ ہے افمن یخلق کمن لا یخلق بلا جو بناتا ہے سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا. ساری مخلوق مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتی اور رب کو ایسے ساری کائنات بنائی. قرآن حکیم کے سورہ حج کے آخری رکوع کے اندر یا یونا ضرب مثلا فاستعملوا لوگوں تمہارے سمجھانے کے لیے مثال بیان کی ذرا کان لگا کر سنو غور سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا جن کو تم اللہ کے چھوڑ کر حاجت روا مشرک شاسن کرتے وہ مکھی نہیں بنا سکتے. وَأَمِنْتَهُ سب اکٹھے ہو جائیں سب نبی ولی شہید فرشتے جن انسان اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا بنانا تو دور کی بات ہے یہ بچی مکھی اڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آ کر کوئی چیز چھین کر لے جائے کوئی کھانے کا ذرہ اٹھا کر لے جائے لا يستنقذوه منه سب مل کر اس کے پیچھے بھاگے اس سے چھڑا نہیں سکیں گے. ضعف الطالب والمطلوب اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا جو کسی غیر کو پکارتا ہے وہ بھی بودا ہے اور جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی کمزور بودا ہے. ما قدر اللہ قدر اس انسان نے اللہ کی قدر نہیں پہچان لی قدر کرنی چاہیے. ان اللہ قوی عزیز اللہ بڑا قوت والا ہے غالب. اس طرح قرآن کی کے اندر آپ ایک اور آیت 73 دیکھ لیں سورہ قصص کی. بیسم پارہ ہے بلکہ اس کی آیت اور 71 سے دیکھیں. یہ غلطین آیت بڑی عجیب ترتیب سے رکھی 524 قل ارأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة میرے نبی سے پوچھئے برا دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ تمہاری رات قیامت کے دن تک پیدا کر من الہ غیر اللہ میں کون ایسا قادر مطلق اللہ کے سوا یاتیکم بضیاء تمہیں روشنی لا کر دے گا. اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دے تمہیں روشنی کو لا کر دے گا. افلا تسمعون سنتے نہیں. تو رہتا پھر ان سے پوچھئے دیکھو تو ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ اگر اللہ ہمیشہ دن ہی دن بنا دے قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل اللہ کے سوا پھر کون ہے ساتھ کا ساتھ جو تمہارے پاس رات ہو رہا ہے جس کے اندر تم آرام کر سکو. افلا تو دیکھتے نہیں. اب دیکھیں ومن رحمتہ ومن رحمتہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے اس کی مہربانی کا تقاضا ہے. جعل لکم اللیل والنہار اس نے تمہاری رات بھی بنائی اور دن بھی بنائی. لتسکنوا فیہ رات اس لیے بنائی تاکہ اس میں چین سکون حاصل کر سکو. ولتبتغوا رات دن اس لیے بنایا تاکہ اس کے اندر اپنے رزق تلاش کرو اللہ کو. ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم اللہ کا شکر گزار. یہاں بھی شاید ومن رحمتہ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی رحمت کا مہربانی تقاضا ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے. الرحمن بہت مہربان. حدیث میں آتا ہے اس پر ہم انشاءاللہ کام میں دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کریں. سبحانک اللہ